برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس سے قبل گفتگو کا آغاز کیا جائے، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، روحی فدا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس محفل کا آغاز میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آداب و قدم بوسی سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے جو قرآن مقدس کی جو آیات ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے صحابیوں، اے ولیوں، اے غوث قطب ابدالوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اس اجر جو تبلیغ رسالت تھی اس کا اجر میرے آقا نے کہا میں اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کوئی بھی ہو کلمہ گو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میری قرابت داروں سے معدت کرو۔ آئیے اسی قرآن مجید کی آیت پر روشنی ڈالوں حدیث مبارکہ سے۔ آج آپ کے سامنے چند احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا جسے شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہوگا، ممبروں سے ہو یا کسی مجلس سے ہو یا کسی محفل سے ہو، شاید ہی آپ نے ان احادیث کو سنا ہوگا۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جو کچھ اہل البیت اور بالخصوص حسنین کریمین سے متعلق جو کچھ بھی ارشادات فرمائے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں لفظ بلفظ۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں 3752 میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ میں پورے حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ محمد بن مسلم زہری سے روایت ہے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت حسن بن علی، اب میں اس میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی احادیث، ان سے جو منسلک احادیث ہیں ان کو میں پیش کروں، کیونکہ ہم امام حسن علیہ السلام کی شان میں اتنی احادیث نہیں جانتے، اتنی ہمیں علم کی کمی ہے، یعنی جو ہم تک جو پہنچایا گیا ہے وہ شاید اس میں کمی ہو گئی ہو۔ تو حسن مجتبیٰ سے منسلک میں احادیث اس لیے پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی جو 28 سفر جو آ رہی ہے اس میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت مبارکہ ہے، تو اسی لیے میں ان سے منسلک چند احادیث پیش کروں گا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ 3752 ہے۔ محمد بن مسلم زہری سے روایت ہے کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر مشابہ تھے، یعنی حسن مجتبیٰ کا جو ان کی جو مشابہت تھی، جیسے وہ دکھتے تھے، جیسے وہ چلتے تھے، جیسے وہ اٹھتے تھے، جیسے وہ بات کرنے کا لہجہ تھا، اتنی زیادہ مشابہت کسی اور سے نہ تھی۔ تو یہ حسن مجتبیٰ کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اگر کسی کو یہ تمنا ہوتی یا آرزو ہوتی کہ وہ حضور کا دیدار کریں تو حسن مجتبیٰ کو محبت سے دیکھ لیا کرتے، تاکہ ان کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نظر آتی ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 6206، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 6256۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، میں مسجد میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی حتیٰ کہ ہم بازار پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چکر لگایا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر واپس پلٹ آئے، اور میں نے بھی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبوا باندھ کر بیٹھ گئے، یعنی ہم ادب سے بیٹھنا بولتے ہیں نا، ایسے میرے آقا بیٹھ گئے اور فرمایا چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں چھوٹا بچہ کدھر ہے؟ چھوٹے کو ذرا بلا کر لاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گود میں آ کر گر پڑے۔ اب چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، جب ہم لوگ بیٹھے رہتے تو بچے آ کے سڈن ہمارے اوپر آ کے اچھل کے کود جاتے ہیں گود میں۔ تو حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کرنے لگے۔ اب بچوں، آپ نے تو اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، جب چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے گود میں بیٹھتے ہیں تو داڑھی مبارک اپنی داڑھی کو کھینچنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو داڑھی مبارک میں
مولا حسن علیہ السلام نے اپنا ہاتھ داخل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ کھول کر ان کے منہ کو اپنے منہ میں داخل کیا، یعنی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہونٹوں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری۔ اب اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن میرے آقا نے ظاہراً کیسے کر کے دکھایا، امت کو کیا سبق دیا، اس حدیث میں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کی 6260۔ ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں اس سفید خچر کی لگام کو پکڑ کر چلا ہوں۔ خچر یعنی گدھے سے تھوڑا ہائٹ رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو میں اس سفید خچر کی لگام کو پکڑ کر چلا ہوں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام سوار تھے۔ یعنی جو ایاس ہیں یہ تابعی ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خچر کی جو لگام ہے نا، یہ اس کو پکڑ کر آگے گزر رہے ہیں ان کے والد، جس پر سوار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل کیا، ایسے ہی لگام پکڑتے پکڑتے حجرے مقدس میں داخل بھی ہو گئے۔ یہ آگے تھے اور وہ پیچھے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آگے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث کا نمبر ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3746 3746۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو بکر یعنی نفی بن حارث سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر شریف پر سنا، حالانکہ اس حال میں کہ حضرت حسن بن علی آپ کے ایک پہلو میں تھے، ایک سائٹ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کی ایک پہلو پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھے، تمام جو اصحاب اکرام موجود تھے ایک مرتبہ تمام صحابہ اکرام کو دیکھنے لگے، اور ایک بار حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے اور فرمائے میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3774 3774۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک امام حسن اور امام حسین ساتھ ساتھ آ گئے، یعنی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان پر سرخ رنگ کے کرتے تھے، یعنی حسنین کریمین دونوں نے سرخ رنگ کے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چلتے ہوئے گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول منبر سے نیچے اتر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب میرے آقا منبر پر واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین سرخ رنگ کا کرتا پہن کر آپ اندر مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے پیروں سے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں،
تو کہیں گر نہ جائیں، تو میرے آقا نے منبر چھوڑ دیا اور اپنے دونوں نواسوں کو سمیٹ لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے گر رہے تھے حسنین کریمین، تو اللہ کے رسول نے منبر سے نیچے اترے، انہیں اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اب یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 64 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ یہ اس آیت کی میرے آقا نے تلاوت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں۔ پھر میں ان دونوں بچوں کو دیکھا، کون؟ سیدنا بریدہ۔ پھر میں ان دونوں بچوں کو دیکھا جو چل رہے تھے اور اٹک اٹک کر گر رہے تھے، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ دو بچوں کو میں دیکھا، حسنین کریمین کو، جب یہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں اندر داخل ہوئے، تو میرے آقا سے صبر نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات کو روک کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن نعام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا کہ جب وہ حالت احرام میں تھے حج کے دوران، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ عراقی تھے۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں احرام باندھنے والے کا مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا کہ احرام کے حالت میں اگر ہم مکھی ماریں تو اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں یعنی حسن و حسین علیہ السلام ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کی حدیث نمبرنگ ہے 3566۔ اور آگے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن نعام یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ عراقی نے، آپ دیکھیں یہ جو حدیث جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اب یہ تھوڑا تفصیل سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن نعام سے روایت ہے کہ یہ عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کپڑے پر مچھر کا خون یا مکھی کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی طرف دیکھو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو شہید کیا ہے، اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین ہی میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب ایک اور حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اب یہ اہل البیت کے شان میں جو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہمیں ان کی افضلیت، ان کی خصوصیت، ان کے مقام و مرتبے کا کچھ پتہ چلے۔ پورا تو ہم لوگ، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم پورا جان سکیں، تاکہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا، آپ ان کو مسلمان کہیں گے یا منافق کہیں گے، یہ آپ خود جج کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ، یعنی وہ آیت مباہلہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آپ فرما دیں اے رسول آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی الحمدللہ صحیح ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ ہر عورت کے بیٹوں کی نسب، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ہی ان کا حسنین کریمین کا میں ہی نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن میرے حسب اور نسب کے سوا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے حسب اور نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر سلسلہ، ہر کوئی جدا جدا ہو جائیں گے۔ اب ہم کہیں اور رہیں گے، ہمارے والدین کہیں اور رہیں گے، آپ اور آپ کے والدین، آپ کے بچے، ہر کوئی جدا جدا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے حسب اور نسب کے سوا، سوائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب اور نسب کے سوا، ہر سلسلہ نقب منقطع ہو جائے گا، ہر خاندان بچھڑ جائے گا، ہر فیملی الگ الگ رہے گی۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ کے۔ ہر بیٹے کی نسب، ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق اور امام بیہقی اور طبرانی نے بھی روایت کی ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ اور آگے فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ اب دیکھیں حسنین کریمین کی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں
جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں، ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے نانا، والد، چاچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں حسنین کریمین بھی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آل محمد وعجل فرجہم و بارک وسلم۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت ایوب انصاری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حسن و حسین علیہ السلام آپ کے سامنے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ میرے گلشن دنیا کے یہی دو پھول ہیں جن کی مہک کو سونگھتا رہتا ہوں۔ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو قریب کرتے تو آپ کو سونگھا کرتے تھے، کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ میرے گلشن دنیا کے یہی دو پھول ہیں جن کی مہک کو سونگھتا رہتا ہوں، اور انہی پھولوں کی خوشبو سے کیف و سرور پاتا ہوں۔ جب میرے آقا ان کو سونگھتے حسنین کریمین کو تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی، آپ مسرور ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نجران کا ایک پادری، جو کرسچن، جو عیسائیوں میں جو پادری ہوتے ہیں نا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نجران کا ایک پادری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی نا، وہ اس لیے نازل ہوئی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور نبوت کا اور وحدانیت کا جب اعلان کر رہے تھے، تو کچھ یہودی، نجرانی جس میں عیسائی شامل تھے، وہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بحث و مباحثہ کیے کہ نہیں، ہم عیسیٰ علیہ نبینا کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد بہت ان سے بحث کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ماننے کو تیاری نہیں تھے۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ تو اس پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تو آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر میرے آقا گھر تشریف لائے اور اپنے بیٹوں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے جمع کیا، اور ان کے ایک سردار نے ان سے کہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین کو جمع کیا۔ اب یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو مختصر انداز میں بتا دوں گا کہ یہ دو ٹیم رہتی ہے۔
ٹھیک ہے، ایک طرف حضور کا گھرانہ ہے، دوسری طرف عیسائی پادری اور ان کی قوم ہے۔ تو مباہلہ یعنی ایک دوسرے کو یہ دونوں بد دعا کرتے ہیں۔ اب یہ بحث و مباحثہ بہت ہوا، لیکن یہ حضور کی بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے خود سے کہا کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ہم آپ پر بد دعا کرتے ہیں اور آپ ہم پر بد دعا کیجئے۔ جس کی دعا قبول ہو گئی، جس کی بد دعا قبول ہو گئی، وہ فنا فی النار ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا، وہ آگ کے لپیٹ میں آ جائے گا، اللہ پر اس کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے حسنین کریمین کو ساتھ لیا، مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا، پھر آپ مباہلے کی طرف بڑھنے لگے۔ تو ایک آدمی نے فرمایا، ان کے ایک سردار نے کہا کہ ان سے مباہلہ مت کرو، اللہ کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کوئی بھی مضبوط سے مضبوط آدمی بھی نہیں بچے گا۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اہل البیت کو لے کر، اللہ کا حکم تھا، جب لے کر نکلے تو ایسا نظارہ دکھا ان کو، ان کی سمجھ میں ایسا آیا کہ اگر یہ لوگ ہم پر بد دعا کر دیں تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری پوری قوم ختم ہو جائیں گی اور ہم ان سے مباہلے میں جیت نہیں پائیں گے۔ پھر وہ عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے آپ سے مباہلے کا ارادہ کیا تھا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں عذاب نے نجران کو گھیر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے محبت اور مودت کی فضیلت اور مناقب آپ نے سماعت کی، اب کچھ اور بھی آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، یعنی جو اہل البیت ہیں، میرے آقا نے حسنین کریمین کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں پکڑا میرے آقا نے اور کہا، جن لوگوں نے، جنہوں نے بھی حسنین کریمین سے محبت کی، مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے محبت کی، فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کی، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور ان سے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اہل البیت یعنی پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی ٹھکانے پر ہوگا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب آگے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے، میرے آقا نے امام حسن، امام حسین، مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جس سے تم صلح کرو گے
میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے مزید میں انشاءاللہ آپ کو لے چلوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کسی چیز کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے۔ حضور کی چادر مبارک تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور نے کچھ سمیٹ لیا ہے، جسے میں جان نہ سکا۔ جب میں نے اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کیا چیز چمٹا رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا چیز چمٹا رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اٹھایا تو ایک طرف حسن کو پایا، دوسری طرف حسین کو پایا علیہ السلام۔ بے شمار بے شمار۔ جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو ایک طرف حسین تھے، دوسرے طرف حسن تھے۔ فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اتنے میں حسنین کریمین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے لڑ کھڑا کر چل رہے تھے، جو میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب یہ حدیث دوسری جگہ امام ترمذی نے یہ حدیث کو روایت کی ہے۔ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یا حسین میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی، اللہ اکبر، اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا۔ شداد نے کہا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں شداد، انہوں نے ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کیوں کر دیا۔ عشاء کی نماز ہو رہی ہے، سجدے میں گئے، حضور سجدے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو ان کو شک ہوا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس پر حضور کی پشت مبارک پر حسن یا حسین علیہ السلام سے کوئی ایک سوار تھے، آپ کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ پھر میں نے واپس سجدے میں چلا گیا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسروں نے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، آپ نے نماز میں اتنے سجدے طویل کیوں کیے؟ یہاں ہمیں شک ہوا کہ کوئی امر الہی واقعہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید کوئی وحی نازل ہو گئی ہو یا کوئی امر اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے میرے آقا نے سجدہ طویل کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا۔ سبحان اللہ، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہ لگا۔ سبحان اللہ، جب تک کہ ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے۔ اب میرے آقا نے سجدے کو طویل ہی کر دیا جب تک حسنین کریمین کا جی نہ بھرے کہ اتر جاؤں میں پیٹھ سے۔ میرے آقا کی یہ خواہش ہی نہ ہوئی کہ ان کی خواہش کے مد مقابل میں اپنی خواہش کا اظہار کروں کہ اور سجدوں سے اٹھ جاؤں، اسی لیے میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام تھے اور دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ اب دیکھیے وہ ایک ایسا دور تھا کہ کوئی بھی اپنے بچوں کو یا اپنے نواسوں کو کندھے پر لے کے سوار نہیں ہوتا تھا، وہ ایک نقص مانا جاتا تھا، ایک کمتری تھی، وہ احساس کمتری تھی کہ کوئی اپنے نواسوں کو یا بچوں کو لے کر جائے، لوگ تھوڑا گلٹی فیل کرتے تھے۔ مگر میرے آقا نے حسنین کریمین کو سوار کر کے اپنے کندھوں پر یہ دنیا کو دکھلا دیا کہ کہنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، اظہار کرے تو سمجھ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام تھے اور دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس کسی نے بھی، کوئی بھی ہو، جس کسی نے بھی ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ سب موجود ہے تاکہ ویڈیو تھوڑا طویل ہو جائے گا، اسی لیے میں شارٹلی گزر رہا ہوں، اور جس کسی کو بھی اس کی سند کی ضرورت پڑے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے تھوڑی ٹف حدیثیں آئے گی کہ حضور حسنین کریمین سے کتنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، چھپ کر نہیں ظاہر میں کرتے تھے۔ یہ صحابہ نے روایت کیا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے روایت کیا ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، صحابہ اکرام کی بات ہے، جنہوں نے آنکھوں سے جو گزرا ہے وہ یہاں پر حدیث نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو آپ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب حسنین کریمین روتے اور ان کی جب آواز سنی تو آپ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بے شک اولاد آزمائش ہے، میں ان کے لیے بغیر غور کیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اولاد آزمائش ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، لیکن جب بھی حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنتے تو میرے آقا بلک پڑتے،
پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حدیث کو نقل کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، اور آگے حضرت یزید بن ابو زیاد سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہ والا یزید نہیں ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے سنا۔ اب یہ حدیث کون ارشاد فرما رہی ہیں؟ اماں عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے؟ امام حسین کا رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح الاسناد حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کی آواز سنی، دونوں رو رہے تھے۔ اس حدیث پر میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کی آواز سنی، دونوں رو رہے تھے اور دونوں اپنے والدہ ماجدہ یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہی تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تیزی سے پہنچے۔ اب دیکھو سفر میں گزر رہے ہیں، پورے اصحاب ان کے موجود ہیں، وہاں میرے آقا کے کانوں میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو میرے آقا فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حسنین کریمین کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہوئے سنا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے، اور وہ دور ایسا تھا کہ پانی کی بہت قلت تھی، خہات جس کو بولا جاتا ہے، ایسا وہاں پر ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے۔ ان دنوں پانی کی سخت قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک نے کجاون سے لٹکے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا مگر ان کو قطرہ تک نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا ایک بچہ مجھے دو۔ اب جب حسنین کریمین پیاس سے رو رہے تھے تو میرے آقا نے اس کی وجہ طلب کی کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میرے بچوں کو شدت کی پیاس لگی ہے نا بابا، اسی لیے حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فوراً اپنے مشکیزے کی طرف نظر دوڑائی اور دیکھا کہ اس میں بھی پانی نہیں ہے، اور تمام اصحاب سے پوچھا کہ کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ کسی کے پاس ایک قطرہ تک پانی موجود نہیں تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بچہ مجھے دو۔ انہوں نے ایک کو پردے کے نیچے سے پکڑا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک بچے کو مجھے دو، تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں میں سے ایک کو پردے کے نیچے سے حضور کے حوالے کر دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا، اپنے سینے سے لگا لیا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا بچہ، اور خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے اس کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، وہ اسے چوسنے لگا حتیٰ کہ سیرابی کی وجہ سے سکون میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے دوبارہ
اس رونے کی آواز سنی تو کہا کہ دوسرا بچہ بھی میرے پاس لے آؤ۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کے دستے مبارک میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دوسرے بچے کو بھی حوالے کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی وہی معاملہ کیا، یعنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈال دی، سو وہ دونوں ایسے خاموش ہو گئے کہ میں نے دوبارہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ ان کے رونے کی آواز نہ سنی۔ ہائے ہائے۔ لیکن اسی امت نے جو کلمہ نبی کا پڑھتے تھے، جو نماز میں نبی اور آل نبی پر درود پڑھتے تھے، انہوں نے ان بچوں کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حسنین کریمین سے اہل بیت سے بغض کی انتہا کر دی، ان کی عصمت کو پامال کیا، لوگ آج ان کا دفاع کرنے میں لگے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے رکے تو آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو سلام کیا۔ اتنے میں حسنین کریمین میں سے ایک شہزادے گھر سے باہر آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جا، سوار ہو جا، تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ہاتھ سے پکڑا، پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔ پھر دوسرا شہزادہ باہر آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تکتا ہوا تو میرے آقا نے انہیں بھی ارشاد فرمایا، خوش آمدید، اپنے باپ کے کندھے پر سوار ہو جاؤ، تو بھی میری آنکھ کا تارا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی انگلیوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے دوش مبارک پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے محبت کا اظہار میرے آقا کس طرح فرما رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے شکم مبارک پر کھیل رہے ہیں، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ وہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، یہ پارٹ 2 بہت سخت ہے، اس کو سنیں۔ پہلے فرمایا کہ جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی گویا اس کو جنت کا انعام دیا گیا۔ اور اس کا برعکس دیکھیں، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ کا غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اللہ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس سے میں نے محبت کی،
اور جس سے میں محبت کروں گا اسے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک اور حدیث آگے نقل کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے بغض رکھا۔ یہ دیکھیے میرے آقا نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ میں کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی آیاتیں نازل کر دیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لیکن لوگوں نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ میرے آقا نے محبت کو بیان بھی کیا اور ظاہر بھی کر کے دکھایا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اے آنے والی امتوں، اے آنے والی نسلوں، تم ان سے وفا کرنا، بے وفائی نہ کرنا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے بغض رکھا یا ان سے بغاوت کی تو وہ میرے ہاں مبغوض ہو گیا، یعنی بغض رکھنے والا، اس نے گویا حضور سے بغض رکھا۔ اور جو میرے ہاں مبغوض ہو گیا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا، اور جو اللہ کے ہاں غضب یافتہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب میں داخل کر دے گا، جہاں اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فاطمہ، حسن، حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے۔ الحمدللہ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی مولا علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، ہمارا کھانا ہمارا پینا بھی اکٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکٹھا ہوگا، حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے بعد جدا جدا کر دیے جائیں گے، لیکن جو محبت اہل بیت میں اپنی زندگی گزارے گا، جو محبت اہل بیت میں موت کو پائے گا، وہ کہاں رہے گا؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وعجل فرجہم وبارک وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں، حسنین کریمین عرش کے دو ستون ہیں، لیکن وہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں مقیم ہو جائیں گے تو جنت عرض کرے گی، اے پروردگار، تو نے مجھے اپنے ستونوں میں سے اللہ جنت کیا عرض کرے گی، اے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو اپنے ستونوں میں سے دو ستونوں سے مزین کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کی موجودگی کے ذریعے مزین نہیں کر دیا؟ سبحان اللہ۔ گویا حسن اور حسین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ستون ہیں، پلر ہیں۔ اور آگے فرمایا، یہی تو میرے دو ستون ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ جنت نے دوزخ پر فخر کیا، جنت نے دوزخ پر فخر کیا اور کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ دوزخ نے کہا، میں تم سے بہتر ہوں۔ جنت نے دوزخ سے پوچھا، کس وجہ سے تم بہتر ہو؟ دوزخ نے کہا، اس لیے کہ مجھ میں بڑے بڑے جابر، حکمران، فرعون اور نمرود ہیں،
اور کون کون ہیں؟ جو کوئی بھی اہل بیت سے بغض کرے گا وہ تمام کے تمام دوزخ میں ہیں۔ اس پر جنت خاموش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف وحی کی اور فرمایا تو عاجز و لاجواب نہ ہو، میں تیرے 2 ستونوں کو حسن اور حسین کے ذریعے مزین کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پس جنت خوشی اور سرور سے ایسے شرما گئی جیسے دلہن شرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام نسائی اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب اس کے بعد آج کی یہ جو محفل تھی اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل البیت سے متعلق کیا کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ایسی آیتیں نازل کی ہیں جس کا میں نے سٹارٹنگ میں آپ نے وہ تلاوت کلام پاک سنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا لیکن قرابت داروں کی محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اہل البیت کی شان بیان کی، صرف شان ہی نہیں بیان کی بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کے سامنے کر کے بھی دکھایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اہل البیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لیکن امت نے مال کی خاطر، کرسی کے خاطر، شیطانی بہکاووں میں آ کر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ تاریخ میں کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، لعنت ہے ان اشخاص پر جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے بغض رکھنے والوں سے دشمنی عطا کرے، اہل بیت سے بغض رکھنے والوں سے نفرت عطا کرے۔ ہمارے دلوں میں میرا اللہ تبارک و تعالی اہل البیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور عوام الناس تک اہل بیت کی محبت کا پیغام پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ احادیث کے ذریعے یہ سن رہے ہیں کہ جو اہل البیت کی محفل سجاتا ہے اس کا مقام و رتبہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کا آدھا گھنٹہ آنا یا 1 گھنٹہ آنا رائے گا نہیں جائے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی سب سے عظیم نیکی عطا فرمائے گا آپ کو۔ اور میزان عمل پہ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اب یہاں گن گن کے 1 نیکی 2 نیکی 1 نماز پڑھے تو اتنے نیکیاں 100 نیکیاں پڑھتے نا، لیکن جب نامہ اعمال میں جب ہمارے وزن ہوگا، گنتی ہوگی تو ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے جو نیکیاں ہیں ان کو تول کے لیا جائے گا کہ کون سی نیکی بھاری ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اہل البیت کے ذکر سے بڑھ کر بھی کوئی نیکی ہے، کوئی بھاری نیکی ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں چنا، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی جس کی بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس کی اگلی محفل میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوگی، پھر اس میں جو اشخاص اس میں ملوث تھے ان پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی، ان کو بھی آشکار کیا جائے گا۔ تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پڑھنے میں کہنے میں قصداً سہواً غلطیاں ہو گئی ہوں تو میرا پاک پروردگار ہماری ان غلطیوں کو، خامیوں کو اہل البیت علیہم السلام کے صدق و طفیل درگزر فرمائے۔ ہماری اس محفل میں
اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم ربنا حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ إلى أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد